اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو دیکھا۔ بڑے حیران اور پریشانی کے عالم میں شیطان مسجد کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت نے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا، اندر دیکھیے۔ تو انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں مسجد کے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ یہ روزہ دار کے روزے کی برکت ہے۔ یعنی روزہ دار کا روزہ شیطان کے لیے کس قدر بھاری ہے اور روزے کی کس قدر اہمیت ہے، اسے ہم اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ جب روزہ دار کی اس برکت سے دوسرا شخص محفوظ ہے تو خود روزہ دار کتنا محفوظ رہے گا۔ اگر روزہ ہو پھر روزہ، کیونکہ روزہ یہ اتنی عمدہ عبادت ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طور پر رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہوگا، جو بھی ہوگا اللہ کی توفیق سے ہوگا، تو ہم اس کا جو مقصد ہے نا، لعلکم تتقون، اللہ پاک نے چاہا تو یہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اول تو یہ کہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے اور پہلے بھی روزے رکھنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو پہلے کی امتیں تھیں ان میں، پھر اس کی پوری ایک تفصیل ہے۔ مگر یہاں جو روزے کا جو اصل مقصد بیان کیا گیا، بنیادی مقصد بیان کیا، وہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تمہیں پرہیز گاری نصیب ہو۔ تقوی جو عموماً ہم سنتے ہیں، متقی بن گیا، متقی آدمی ہے، بڑا تقوی والا شخص ہے، تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، یہ ہم لفظ سنتے رہتے ہیں۔ کوئی مسلمان کے لیے یہ لفظ اتنا کوئی نیا ہے نہیں،
مگر اس کا معنی کیا ہے، اصل معنی، اس کی بنیادی جو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عذاب کا سبب بننے والی چیز یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفس کو بچایا جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اب روزہ اور تقویٰ، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب چونکہ ماہ رمضان میں جو سب سے اہم اور بنیادی عبادت ہے وہ روزہ ہے، تو روزہ کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ اس کا جو میں نے حدیث سنائی کہ اس کو کہ بہت سے روزہ دار ایسے جنہیں اپنے روزوں سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر حلال کھانے سے تو رک جائے، شربت نہیں پی رہا، بریانی نہیں کھا رہا، اور بھی 10 قسم کی حلال، پانی نہیں پی رہا، یار رکا ہوا ہے نا، حلال چیز سے پانی تو حلال ہے، لیکن چونکہ اب اس کا روزہ ہے تو اس کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر حلال کھانے سے تو رک جائے، لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہے، یہ کیسے؟ اب یہ لوگوں کا گوشت کون کھائے گا؟ غیبت کیا ہے؟ غیبت کرنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اب ویسے تو یہ حلال، جو چیزیں حلال تھیں، یہ اس کو ترک کر رہا ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو چیز ہے ہی حرام، غیبت، اس سے نہیں رک رہا، یہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی معنی ہے کہ حلال کھانے پینے اور جو مرد و عورت کے جو شوہر بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس سے تو خود کو بچائے، لیکن حرام دیکھنے، حرام بولنے، حرام سننے، حرام کام کرنے سے خود کو نہ بچائے۔ مثلا فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، اس سے خود کو نہ بچائے۔ بازار وغیرہ میں جا کر بدنگاہی کرے، اس سے خود کو نہ بچائے۔ حرام بولنا، گالم گلوچ کرے، اس سے خود کو نہیں بچا رہا۔ جھوٹ بولنے سے خود کو نہیں بچا رہا، الزام تراشی کرنے سے خود کو نہیں بچا رہا۔ حرام سننا، یوں کہ گانے سنے، غیبت کی طرف کان لگائے۔ حرام کرنا، یوں کہ دوسروں کا دل دکھانے، مار دھار کرے، برا بھلا کہے، تان و تشنی کرے، میں اسی کام میں لگا رہے۔ حرام کمانا، یوں کہ کاروبار میں جھوٹ، خیانت، ملاوٹ، دھوکے سے باز نہ آئے، یا نوکر پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں تو رشوت کے بغیر کام نہ کرے، یا اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، یوں اس کی تنخواہ بھی حرام میں داخل ہو جائے۔ یہ سب وہ ہے جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ اگرچہ فرض سے بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ فرض تو ادا ہو جائے گا۔ ائمہ دین نے روزے کے جو باطنی آداب بیان کیے ہیں، اس کو میں بیان کروں اس سے پہلے اس کو مزید تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں کہ روزے میں ہمارے سامنے کھانا ہے، پینا ہے، ہم نہیں کر رہے نا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ غیبت کر رہا ہے، چگلی کر رہا ہے، دل آزاری کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے۔ ارے بھائی، روزہ ہے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ تم نے خود پہ کھانا پینا بند کر دیا، اب تم بازار میں جا کر ملاوٹ بھی کر رہے ہو۔ بھائی کیوں کر رہے ہو؟ تم بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے آپس میں۔ اب جیسے کہ اس وقت تو صبح ہو گئی، ایک تعداد ہے جو اٹھ کے جائے گی، کاروبار کرے گی، نوکری جائے گی، بازار میں جائے گی، آفس پہ جائے گی۔ اب روزے سے بھی ہیں، غیبت بھی کرنی ہے، روزے سے ہیں، بدگمانی بھی کرنی ہے، روزے سے ہیں، گالیاں بھی دینی ہیں، روزے سے ہیں،
دل آزاریاں بھی کرنی ہے، روزے سے ہیں، الزام تراشیاں بھی کرنی ہے، کسی پر جھوٹے الزامات بھی لگانے، روزے سے ہیں، بالکل جی ہاں، میں تو خود مجھے پتا ہے یہ مطلب کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ رمضان، روزہ سب اپنی جگہ پر، مگر رشوت سے باز نہیں آتا، بالکل میں جانتا ہوں۔ اور یہ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد نہیں، میں دعوت اسلامی سے پہلے سے جانتا ہوں، بالکل روزے سے ہوں گے، مگر اللہ کی پناہ رشوت سے باز نہیں آتا، اللہ کی پناہ۔ بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کیا آپ کو عرض کروں، رمضان المبارک میں تو رشوت کا جیسے کہ ریٹ بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ نہیں ساری کی گھر کی سحری افطاریاں، سارے بچوں کے کپڑے، بیوی کے کپڑے، اپنے کپڑے، جوتے، یہ ساری چیزیں، عید کی ساری تیاری انہوں نے رشوت کے پہ ہے، ہمارا خرچہ بڑھ گیا بھائی، اب عید کا دن آ رہا، رمضان ہے، کھائیں گے پئیں گے نہیں، تم ہم کو نہیں دے گا۔ ارے دے گا بھائی تو تم نوکری سے لو نا، اپنی تنخواہ سے لو، رشوت سے کیوں لیتے ہو؟ عجیب حرام منہ کو لگا ہوا ہے، عجیب حرام منہ کو لگا ہوا ہے۔ اب میں یہاں ایک بات بھی وضاحت کر دوں، رات بدری مذاکرے میں بھی رشوت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان ہوئی، لیکن میرا اپنا پریکٹیکل، اگر اللہ کرے کہ جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ سن لیں، بعضوں کی رشوت لینے کی تو عادت ہے، گندی عادت ہے رشوت لینے کی، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، لیکن بعضوں کو رشوت دینے کی عادت ہے، بد تعلقات سیٹ رہے، بنی رہے، کبھی بھی کام پڑ سکتا ہے بھائی۔ یعنی ایک تو وہ ایک رشوت دینے کی جو ایک انتہائی صورت ہوتی ہے، اس کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نا، بس چلتے پھرتے رکھ لے۔ رشوت کے طور پر ہزاروں چیزیں رشوت کے طور پر گویا کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حرام کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف حلال چیزوں سے بچنا، کلی کی 4 دفعہ تھوکیں گے، عام دنوں میں نہیں، روزے 4 دفعہ تھوکیں گے، نہیں بھائی ہلکا سا پانی کا نہ روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ منہ میں کلی ہے، 2-4 جھٹکے اندر دھکے مار دے گا، قطرے وطرے، تو کس کو پتا بھائی، کس سے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھی عادت ہے، یہ اچھا کام کر رہے کہ پانی نہ اندر جائے، روزہ نہ ٹوٹے، روزے کی حفاظت کی سوچ ہے۔ اگر پانی تو حلال تھا نا، تم نے حلال کام چھوڑ دیا، حلال چیز کو ترک کر دیا تاکہ روزہ نہ ٹوٹے، اور وہ چیز جو حرام تھی، غیبت حرام، چگلی حرام، رشوت حرام، گانے حرام، فلمیں حرام، بد نگاہی حرام، بدگمانی حرام، دل آزاری حرام، ماں باپ کو ستانا بلا اجازت شرعی، یہ ماں باپ کو ستانا حرام بلا اجازت شرعی، دل آزاری حرام، بلا اجازت شرعی نماز قضا کرنا حرام۔ یہ جو اتنے حرام کام جو روزے میں کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کا کیا؟ اب یہ جو میں نے ساری تفصیل بیان کی، کان کے ذریعے حرام، تو آنکھ کے ذریعے حرام، تو کمانے کے ذریعے حرام، تو یہ کرنے والے، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی، ان تمام تر بیان کے بعد تفسیر صلاۃ الجنان میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے یہ سب وہ ہیں جنہیں روزے سے، یعنی اوپر وہ حدیث، اس حدیث کو دوبارہ پیش نظر رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اب میں نے اس کی تفصیل بیان کی، صلاۃ الجنان سے میں نے تفصیل بیان کی کہ وہ کون کون سے حرام چیزیں تھی جو اس پہ بیان کی گئی ہیں وغیرہ کے ساتھ، اور آخر میں آ کر اینڈ میں کیا، یہ سب وہ چیزیں، یہ وہ سب حرام جو اوپر حرام کام بیان کیے گئے، ناجائز کام بیان کیے گئے، نہ کرنے والے کام بیان کیے گئے جو روزے میں کر رہے ہیں، یہ سب وہ ہیں جنہیں روزے سے بھوک، یہ کرنے والے کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ فرض سے بری سیما ہو جاتا ہے، اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ روزے کی روحانیت و تقوی، وہ پرہیزگاری جس کو حاصل کرنا تھا، اس کا کیا؟ بزرگوں نے جو آداب بیان کیے روزے کے، میں
اس کو اب میں تھوڑا سنیے گا. پہلا ادب، نگاہیں جھکا کر رکھیں اور انہیں ہر مذموم و مکروہ چیز دیکھنے سے بچائیں. نگاہوں کی حفاظت اور دل کو ذکر الہی سے غافل کرنے والی چیزوں کے متعلق سوچنے سے محفوظ رکھیں. یعنی آنکھ کی حفاظت بہت ضروری ہے. عام دنوں میں بھی کرنی ہے، جنرلی بھی کرنی ہے، روزہ رمضان کے علاوہ بھی کرنی ہے، روزہ ہو یا نہ ہو. مگر خاص طور پر ایک ایسی عبادت، روزے جیسی عبادت ہم کر رہے ہیں، روزہ الحمدللہ ہمارا ہے. اب روزہ رکھ کر بھی آدمی آنکھوں کو اتنے آزاد کر دے، کہاں کا تک بنتا ہے؟ قرآن میں آنکھوں کی خیانت کا ذکر ہے. آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں. یعنی جن چیز کو نامحرم عورت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو دیکھنا، اسے قرآن میں آنکھوں کی خیانت کہا گیا ہے. آنکھیں خیانت کرتی ہیں، نہ دیکھے. اب تو تماشا یہ ہے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم تو مغرب میں یہی ہوتے ہیں، غروب آفتاب جب ہوتا ہے، افطار کا وقت، ہم یہی ہوتے ہیں. مگر جو اب پتہ چلتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اللہ کرے ایسے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، یا کوئی ان تک ہمارا ویڈیو کلپ اللہ کرے پہنچ جائے کہ ماہ رمضان میں عین افطار کے وقت الحمدللہ جب ہم فیضان مدینہ میں کیبن میں بیٹھ کر فیضان مدینہ میں مسجد میں بیٹھ کر جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ امیل سنت بھی یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں یہ دعائیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. اب کوئی کہنے والے کہتے ہیں یار ایک تو آپ ہو اور ایک دعوت اسلامی اور دینی ماحول یا مدنی چینل، دوسری طرف ایک وہ طبقہ جو مدنی چینل پہ دعا میں نہیں ہے مگر افطار وہ ٹی وی پر ہی کر رہا ہے. افطار وہ ٹی وی پر ہی کر رہا ہے، اس کے سامنے مدنی چینل نہیں چلا مگر اس کے سامنے ایک ایسا چینل یا ایسا پروگرام چل رہا ہے کہ جو عین دعا کے وقت، یعنی سامنے افطار کی ساری تیاری ہے، وہ ہاتھ بھی اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے، کچھ دل میں یا منہ سے دعا بھی کر رہا ہے، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، اس میں اشتہار آ رہا ہے، اس میں عورت آ رہی ہے، اس میں میوزک آ رہا ہے، اس میں عجیب و غریب معاملات آ رہے ہیں. یار سمجھ نہیں آتی یہ ہوگا کیا. اب یہ مطلب کہ عجیب و غریب اور عجیب صورتحال ہو گئی نا. مطلب کہ بندہ گناہ افطار کے وقت کیسے، گناہ تو گناہ ہے، کرنا ہی نہیں ہے، مگر عین افطار کے وقت جبکہ قبول دعا کا وقت ہے، بندہ چلے مدنی چینل، اللہ کرے مدنی چینل پر رہیں، ایک لمحہ ہے. لیکن اب یہاں جو افطار کا وقت ہے، ضرورت تو نہیں ہے کہ دنیا بھر میں یہی افطار کا وقت نہ ہے، اور ہے بھی نہیں. یہ تو کراچی کا ایک حساب کتاب ہے. لیکن جب اس کے باہر دیکھتے ہیں تو پھر وقت بدلتا رہتا ہے، کسی کا وقت بعد میں آئے گا، کسی کا وقت پہلے آئے گا، اور دنیا کا الگ الگ نظام ہے. مگر یہ کہاں کی مطلب کہ سمجھ نہیں آتی، یہ کیا بولوں میں ان لوگوں کو، یہ کیا چیز ہے کہ آپ افطار کے وقت بھی گناہ سے باز نہیں آ رہے. یعنی ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ایک تعداد جسے شعور ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، شعور ہی نہیں، ایسا لگ رہا ہے. شاید واللہ عالم ممکن ہے، اور شاید ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے بعضوں کو شاید کوئی چوٹ ووٹ لگ گئی ہے. ہاں یار نہیں، غلط ہے. اب ایک اجنبی اور ایک غیر محرم عورت کو دیکھ رہے ہیں، غلط ہے. اب کیسے غلط ہے؟ میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں غلط کیوں ہے. ابھی ایک مولانا اگر ایک اجنبی سے بے پردہ عورت کے ساتھ کھڑا رہ جائے تو آپ کو دیکھو مولانا ایک اجنبی عورت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، کیوں بھائی کیا پرابلم ہے؟ نہیں ہے، غلط ہے. کیا غلط ہے؟ غلط ہے نا، آپ غلط بول رہے ہو نا. مولانا کے لیے غلط ہے، داڑھی والے کے لیے غلط ہے. غلط اس لیے کہ شرعن غلط ہے. وہ داڑھی والا اس لیے غلط ہے، اس لیے نہیں ہے. غلط اس لیے کہ وہ شرعن غلط ہے، اسلام و دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کو بھی نہیں، اس کو بھی نہیں ہے. اب ٹی وی پہ دیکھیں یا سامنے کھڑا کر کے دیکھیں. ٹی وی پہ تو اور بھی خطرناک معاملہ. پھر میوزک آیا، میوزک کیا مسجد میں آؤ کبھی جنازے میں بجے موبائل آؤگا میوزک والا، پھر پوچھوں گا آپ کا ہاتھ ہوگا اور موبائل ہوگا، اور نہیں مانیں گے تو لوگ جنازے میں آپ کا جنازہ نکال دیں گے. نماز کی حالت میں بجے تو صحیح موبائل، اور وہ اس پہ بجے بھی میوزک.
پھر جو نمازی پہنچیں گے نا آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ میوزک کا کیا مسئلہ ہے. ایک چیز ناجائز ہے, اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. قرآن کریم کے آیات اس کی تفاسیر سے جو چیز سامنے آتی ہے, حدیثوں سے جو چیز سامنے آتی ہے, تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے یار. اچھا نہ ماننا ایک اپنی جگہ پر ہے, مگر دل تقریباً کا گواہی دیتا ہے کہ یار غلط. اب ہم غلط کام میں پڑ گئے اور اس لیے ہم کہیں گے نہیں یہ غلط نہیں ہے, تو یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے نا. تو یہ روزہ تو خاص طور پر روزے میں گانے باجے, فلمیں, ڈراموں وقت برباد کرنا, ٹائم پاس کر رہا ہے. ارے بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا, ٹائم برباد ہو رہا ہے. یہ کو کیفیت تو دیکھو یار, کر کیا رہے ہیں آپ. اللہ پاک کی رحمت ہے, اللہ نے روزہ رکھنے کی سعادت دی ہے. نماز پڑھے پابندی کے ساتھ, مسجد میں آئے بیٹھے. ایک مہینہ تو ہے یار رمضان کے روزے فرض کیے گئے, ایک مہینہ ہی تو ہے. یوں آتا ہے یوں نکل جاتا, پتہ بھی نہیں چلتا یار. اتنی جلدی ہر سال یہ کہتے ہیں, یعنی پچھلے سال بھی یہ کو 20 دفعہ تو میں نے کسی سے موضوع پر باتیں کی ہوں گی یار, پتہ ہی نہیں چل رہا یار. رمضان ایک پہلا روزہ ہے, دوسرا روزہ ہے, تیسرا روزہ, اوہ تو دوسری رات آ گئی, تو تیسری رات آ گئی. ابھی ہم بیٹھیں گے نا, ابھی اب اٹھیں دوسری رات آ گئی ہوگی یار. ایک پہلا روزہ چلا گیا. یوں کرتے کرتے اب پورا مہینہ نکل جائے گا. دیر کتنی لگتی ہے. اور ہم کیا بدلے, دیکھنا تو یہ ہم کیا بدلے. آج جیسا کلوزنگ بیلنس لے لیں کہ بھائی آج میری یہ کیفیت تھی, نمازوں کی, عبادت کی, نیکی کی, تسبیح کی, اوراد و وظائف کی, یہ چیزیں تھیں. اور یہ اللہ نہ کرے مجھ جو برائیاں تھیں, یہ مجھے چھوڑنا, یہ مجھے پکا کرنا ہے. اس پر باقاعدہ اپنے آپ کو جما لیں اور ماہ رمضان کو فوکس کر لیں. اللہ پاک نے چاہ تو تک زندگی میں مدنی انقلاب نہ ہو تو بتائیے گا, تلاوت کروں گا, عبادت کروں گا, یہ کروں گا, یہ نیکی کروں گا, یہ نیکی کروں گا. الحمدللہ ماہ رمضان آسان ہو گیا نا. شیطان بند ہے, ابلیس بند ہے, اور نیکی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, تو باقاعدہ کہتے سازگار ہے ماحول, اپنی ایک فیوریبل ماحول ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں گناہ سے بچ کر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو آنکھوں کے تعلق سے میں نے بیان کیا, اس کا دوسرا ادب یہ فضول باتوں, جھوٹ, غیبت, چگلی, فحش کلامی, بد اخلاقی اور لڑائی جھگڑے سے زبان کی حفاظت کی جائے. یہ روزے کا دوسرا ادب ہے. اب بیٹھ کر غیبتیں کرنا, اللہ پاک رحم کر, پتہ نہیں گھروں میں کیا حال ہوتا ہوگا. یہ گھروں میں بھی یہی حال ہوتا ہوگا. اللہ کی پناہ. جو بچے ہوئے ہیں, جو بچی ہوئی ہیں, اللہ پاک سب پر رحم فرمائے. اب ساس کا بھی روزہ تو بہو کی غیبت کرے گی, بہو کا روزہ تو ساس کی غیبت کرے گی, ماں بیٹی کی, بیٹی ماں کی. سب غیبتوں سے کون بچتا ہے, الا ماشاءاللہ جس کو اللہ بچائے. دوست کی غیبت کرے گا. مذہبی آدمی بھی اپنے ادھر ادھر سے گھما پھرا کر کوئی بھی غیبتوں میں پڑ جاتے ہیں. جس کو اللہ بچائے وہی بچتا ہے. الا ماشاءاللہ 100% بات نہیں ہے, لیکن غیبت کی تعریف اور غیبت کی تمام چیزوں کو غور کریں تو بہت کم رہ کے بچنے والے یار, بہت کم رہ کے بچنے والے. یعنی بہت بڑی تعداد نہیں ہے بچنے والوں کی, ہے مگر پھر بھی ہے, مگر بڑی تعداد نہیں ہے. پوش کلامی, الٹی سیدھی باتیں, تو عجیب و غریب انداز ہے. لڑائی جھگڑے دیکھے تو رمضان میں تو مزید لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتا ہے. کچھ بولنا ہے, حالانکہ روزہ تو صبر لاتا ہے, مگر یہ صبر کی جگہ وہ جھگڑے کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں روزے کے آداب کو سمجھنے اور ان کی آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے, اور ہمیں اللہ کرے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر کے پکا روحانی انداز سے اس کی روحانیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اللہ کرے کہ لعلکم تتقون جو ہمیں ارشاد فرمایا گیا, اس منزل کو پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.